بھارت کی جانب سے دریاؤں میں چھوڑے گئے اضافی پانی نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طغیانی کے بعد کئی بند ٹوٹ گئے، مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ منڈی بہاؤالدین میں 2 نوجوان ڈوب گئے۔ شیریں آباد میں شیر شاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل۔ عارف والا میں بدترین سیلاب، ہر طرف تباہی کے مناظر، کئی دیہات زیر آب آ گئے۔ کوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں دریائے درجے کا سیلاب، پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ باولپور شہر میں جنازہ کشتی کے ذریعے قبرستان منتقل کیا گیا۔ جھنگ کے علاقے کھوڑا باخر میں سیلابی پانی متاثرین میں آمد و رفت کے لیے ٹائر اور ٹیوب کا استعمال شروع کر دیا۔ بھارت نے دریائے ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ اطلاعات موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا بتانا ہے بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کی وجہ سے دریائے ستلج میں بریک زیری اور فیروزپور زیریں پر اونچے درجے کا سیلاب۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر پانی کا دباؤ 3,19,000 کیوسیک ریکارڈ۔ راوی میں ہیڈ سندھائی اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب۔ تریمو، قادر آباد، ہیڈ خانکی پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی۔ پنجدن پر آئندہ 48 گھنٹوں پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، حالیہ بارشوں اور سیلاب کے باعث ہونے والے نقصان کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا سیلاب متاثرین کی فوری بحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ دریاؤں سے ملحقہ جنوبی علاقوں میں مکمل تیاری کو یقینی بنایا جائے۔ وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔ بروقت لوگوں کا انخلاء، امدادی سرگرمیوں اور ریسکیو آپریشن کی کڑی نگرانی کی جائے۔ وزیراعظم نے نقصانات سے بچاؤ کے لاحق عمل 2 ہفتوں میں طلب کر لیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں بہت تباہی نظر آ رہی ہے، ماننا چاہیے وزیر اعلیٰ پنجاب بہت محنت کر رہی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی میڈیا سے گفتگو، کہا مودی سرکار نے عالمی قوانین توڑ کر سنتاس معاہدہ کو نہیں مانا، بھارت کو مجبور کریں گے کہ عالمی قوانین کی پاسداری کرے۔ پانی کے ساتھ جو دہشت گردی کر رہے ہیں یہ پاکستانی عوام کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ بھارت سنتاس معاہدے کو مانے یا ہمارے دریا واپس کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی صورتحال اور تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو نے تلوار پوسٹ اور ہیڈ گنڈا سنگھ کے مقام پر متاثرین سے ملاقات، ان کے مسائل سنے۔ دورے کے دوران متاثرہ کسانوں اور کاشتکاروں سے بھی بات چیت، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار۔ بلاول بھٹو تلوار پوسٹ پر قائم ریلیف کیمپ بھی گئے، متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا گجرات کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ، شہر کا فضائی جائزہ، ریلیف آپریشن سے متعلق بریفنگ لی۔ مریم نواز کو کیمپوں میں مقیم متاثرین کے لیے طبی سہولیات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی متاثرہ خواتین سے ملاقات، مسائل دریافت کیے، سیلاب متاثرین میں تحائف بھی تقسیم کیے۔ اس واقعے پر ضلع حکام نے وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی، بتایا پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات جاری ہیں، مویشیوں کے لیے ڈاکٹرز اور چارے کا وافر ذخیرہ موجود ہے، متاثرہ علاقوں سے شہریوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے جامع اور فوری پیکج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت طویل اجلاس میں اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر اہم ڈپارٹمنٹس کے بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم، بحالی پیکج میں امدانی رقوم بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بحالی پیکج کے سروے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے لیے اہم اقدام، خصوصی ہدایت پر جھنگ میں دریا کا نشیبی علاقوں میں مکینوں کے علاج معالجے کے لیے ممکنہ صحت کی ٹیمیں روانہ کر دی گئیں۔ کلینک آن بوٹ میڈیکل ٹیم کے ساتھ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کرے گی۔ جلال پور پیر والا میں دریائے چناب بکھر گیا، 3,60,000 کیوسک سے زیادہ ریلیں، موزہ مانک والا
پیٹ کیسر، شاہ پراوالا والی اور وجہ سندھیلا کے گھیرے میں لے لیا۔ متعدد بستیاں زیر آب، فصلیں تباہ ہو گئیں، زمینی رابطے منقطع، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جانوروں اور قیمتی ساز و سامان کے ساتھ نقل مکانی کرنے میں مصروف۔ راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1752 فٹ تک پہنچ گئی۔ پانی کی سطح 1752 فٹ پہنچنے پر اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈیم کے اسپل ویز کھولنے سے پہلے سائرن بجائے گئے۔ قریبی آبادیوں کو محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت۔ پختونخوا کے بعد پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون کے 10ویں اسپیل سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے طوفان کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 6 سے 9 ستمبر تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں شدید طوفانی بارشوں کا امکان، شہری کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ راولپنڈی، مری، گلیا، چکوٹی، گجرانوالہ، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ناروال، حافظ آباد، جھنگ، سرگودا اور میاں والی میں بھی بارشیں ہونے کا امکان۔ ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے۔ 21 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا سیلاب میں اموات کی تعداد 884 ہے، 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ پوری قوم سیلاب زدگان کی دل کھول کر مدد کرے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سیاست سے بالا تر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ سندھ میں سیلاب کی صورتحال، متاثرہ افراد کی منتقلی اور امدادی کارروائیاں جاری۔ سندھ کے مختلف اضلاع خصوصاً دادو، سکھر، لاڑکانہ اور کوڈیاروں میں سیلابی ایمرجنسی کے باعث ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو آپریشن جاری۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق کچے کے علاقوں سے 42 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ دادو میں فلڈ ایمرجنسی میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ دوسری جانب دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد اور اخراج میں مسلسل اضافہ جاری۔ محکمہ اطلاعات کے مطابق صوبائی فلڈ ایمرجنسی سیل صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اجلاس میں صوبائی وزراء، سیکریٹریز، ڈویژنل اور دیگر اہم وزراء شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے مگر 7 سے 9 لاکھ کیوسیک کی سیلابی ریلے کی تیاری کرنا ہوگی۔ گڈو بیراج پر 8 ستمبر کو پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ریلیف کیمپس کے قیام، عوام کے بروقت انخلاء اور ہر ممکن سہولت کی فراہمی کی ہدایت کی۔ دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کے بہاؤ میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا کہنا ہے پانی کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتے ہوئے تمام اداروں کو الرٹ کر دیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 14,400 افراد منتقل کیے گئے۔ مجموعی طور پر 1,93,000 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ 3,86,000 مویشیوں کو منتقل کیا۔ 7,54,000 سے زائد مویشیوں کو ویکسین فراہم کی گئی۔ مقبوضہ کشمیر میں 3 روز سے جاری شدید بارشوں نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے۔ 10,000 افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے جموں کشمیر میں شاہراہ بدستور بند، ریلوے نظام متاثر۔ سری نگر میں لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقلی کی ہدایت۔ افغان حکومت کو دہشت گردی کا مسئلہ سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ وہاں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں موجود ہیں۔ پاکستان اپنی زمین اور لوگوں کو تحفظ کرنا چاہتا ہے۔ افغانستان کو اپنی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنا بند کرنی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ۔ کہا وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ چین کامیاب رہا۔ وزیراعظم نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ پاکستان اسرائیل کی جانب سے خان یونس میں حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ پی ٹی آئی نے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کر دی۔ پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایوان سے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگا لی۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل کی جانب سے 8 ستمبر کو بلوچستان میں ہڑتال کی کال پر پی ٹی آئی نے اپنی حمایت کا اعلان کیا۔ پی ٹی آئی کی عوامی اسمبلی نے جسٹس اسد اللہ کی تقریر کا بھی حمایت کا اعلان کیا۔ علاوہ ازیں افغان شہریوں کے انخلاء میں توسیع کرنے کی قرارداد منظور کی گئی۔
بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علیمہ خان پر میڈیا ٹاک کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ ڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا۔ انڈا پھینکنے والی 2 لڑکیاں بھاگ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ کارکنوں نے گاڑی کو گھیرے میں لے کر احتجاجاً اس کی اسکرین توڑ دی۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خاتون کا تعلق ان کی ہی جماعت سے ہے۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق پی سی آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور ایپکا کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے۔ خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا واقعہ پیش آیا۔ ہمارے عہدیداروں کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت کیسے کریں؟ پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، پاک فوج کی ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں۔ ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ اس قانون سازی کو چیلنج کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سیلاب پر تمام جماعتوں کو سیاست اور صوبائیت سے بالاتر ہو کر سب کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم فوج کے دشمن ہیں، نہ ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت کی حمایت کرتے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے بات چیت، کہا چاہتے ہیں عوام کے دلوں میں دفاعی اداروں کی عزت اور محبت ہو۔ پختونخوا میں صرف گورننس کا بحران نہیں، یہاں حکومت کا وجود ہی بے معنی ہو چکا ہے۔ حکومت نے شہریوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ریلوے نظام کی بہتری اور مشترکہ منصوبوں پر بات چیت۔ اجلاس میں کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دینے کا فیصلہ، ریلوے اسٹیشنز اور تزئین و آرائش اور نئے ریلوے لائنز بچھانے کے منصوبوں پر اتفاق کیا گیا۔ کراچی تا روڑی اے سی ٹرین سروس کا آغاز، کراچی تا سکھر مسافر ٹرین چلانے اور اہم ریلوے منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ حاکم علی شیخ کے وفد کے ہمراہ ملاقات۔ وفد میں سینئر وکیل اور اہم رہنما شامل تھے۔ ملاقات میں قانونی اور انتظامی امور پر بات چیت، امن و امان کی صورتحال اور عدالتوں میں زیر سماعت اہم مقدمات پر گفتگو۔ ایڈوکیٹ جنرل آفس اور محکمہ قانون سندھ کے روابط بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم اور کابینہ کے خلاف عدالتی حکم عدولی پر توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت 10 ستمبر کو مقرر۔ لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین، جسٹس اعظم خان، جسٹس راجہ انعام منہاز بھی بینچ میں شامل۔ ماہانہ ٹیکس وصولی میں 50 ارب کی کمی کے باوجود تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں 21% اضافہ۔ ایف بی آر کے مطابق جولائی تا اگست تنخواہ دار طبقے نے 85 ارب روپے انکم ٹیکس دیا۔ پچھلے سال اسی مدت میں تنخواہ دار طبقے سے 70 ارب ٹیکس لیا گیا۔ 2 ماہ میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں 21% یعنی 15 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال ملازمت پیشہ افراد سے مجموعی انکم ٹیکس کی وصولی 555 ارب روپے تھی۔ گورنر سندھ کامران ٹھسوری کی زیر صدارت 1500 میں جشن عید میلاد النبی کی پر نور محافل کا سلسلہ جاری۔ معروف نعت خواں حضرات الحاج صدیق اسماعیل، محمد اویس قادری، محمود الحسن اور وحید ظفر قادمی نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نشاور کیے۔ گورنر سندھ نے بذریعہ قرآن اندازی 2 خوش نصیب شرکاء کو عمرے کے ٹکٹ دیے۔ مزید 12 خوش نصیب افراد کے لیے عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی ہوگی۔ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری۔ شہر کی مرکزی شاہراہوں پر سبز جھنڈوں کی بہار، تجارتی مراکز سمیت درجنوں عمارتیں آرائشی لائٹ سے جگمگانے لگیں۔ شہر شہر محافل نعت میں درود و سلام کی بہاریں۔ کراچی میں 12 ربیع الاول کے موقع پر نکلنے والے جلوس کے لیے ٹریفک پولیس نے خصوصی ٹریفک پلان جاری کر دیا۔ تمام ایس ایس پیز ٹریفک اپنے اضلاع میں جلوسوں کی نگرانی کریں گے۔ لاہور میں بھی جشن عید میلاد النبی کے موقع پر خصوصی محافل اور جلوسوں کا اہتمام۔ صوبے بھر میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔
وفاقی حکومت نے عید میلاد النبی کے موقع پر قیدیوں کی سزاؤں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان کے مطابق کابینہ کی زیر صدر مملکت کو آئین پاکستان کے آرٹیکل 45 کے تحت 12 ربیع الاول کے مبارک دن کی مناسبت سے قیدیوں کی مختلف جرائم میں سزائیں 100 دن کی کمی کی سفارش۔ بارہ ربیع الاول کے موقع پر آج جمعے کی رات گیس کی بندش نہیں ہوگی۔ سوئس سدرن گیس کمپنی کا 12 ربیع الاول پر گیس کی بندش نہ کرنے کا اعلان۔ کہا 12 ربیع الاول کی مناسبت سے رات 11 بجے سے صبح تک ہونے والی گیس کی بندش نہیں ہوگی۔ صارفین کی سہولت کے لیے فیصلہ انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا۔ کیئر سٹارمر کی حکومت کو دھچکا، برطانیہ کی نائب وزیر اعظم نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اینجلینا رینز نے جائیداد کی خریداری میں ٹیکس بچانے کا اعتراف کیا تھا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق وزیر اعظم سٹارمر کے حکم پر واقعے کی تحقیقات جاری تھیں۔ برطانوی نائب وزیر اعظم نے ہاؤس سیکرٹری اور لیبر پارٹی کی ڈپٹی لیڈر کا عہدہ بھی چھوڑ دیا۔ دہائیوں تک راج کرنے والے سیاسی خاندان کو دھچکا، تھائی لینڈ میں اپوزیشن جماعت انوتن چرن وراکل ملک کے نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے۔ غیر ملکی ایجنسی کے مطابق اپوزیشن جماعت کے 311 ووٹ حاصل کیے۔ گزشتہ ماہ تھائی لینڈ نے آئینی عدالت نے کمبوڈیا کے سابق رہنما کے ساتھ لیک فون کال کے معاملے پر معطل کی گئی وزیر اعظم شیناوترا کو عہدے سے برطرف کیا تھا۔ لگتا ہے ہم نے بھارت اور روس کو کھو دیا ہے، بھارت اور روس تاریخ چین میں کہیں کھو گئے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مودی، پیوٹن اور شی جن پنگ کی تصویر شیئر کر دی۔ کہتے ہیں یورپ کو روس کے لیے مالی وسائل روکنا ہوں گے۔ یورپ فوری طور پر روس کو تیل خریدنا بند کر دے۔ یورپ چین پر معاشی دباؤ میں اضافہ کرے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ٹرمپ کے بیان پر بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان نے تبصرے سے انکار کر دیا۔ چینی وزارت خارجہ نے ابھی فوری رد عمل نہیں دیا۔ نیپال کا فیس بک سمیت کئی پلیٹ فارم بند کرنے کا اعلان، فیصلہ رجسٹریشن نہ کرنے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رسائی نفرت انگیز سائبر کرائم روکنے کے لیے کیا گیا۔ نیپالی حکومت نے اعلان کیا ہے سوشل میڈیا کمپنیز نے ریاستی رجسٹریشن شرائط پوری نہیں کی، جس پر غیر رجسٹر پلیٹ فارم آج سے غیر فعال کیے جائیں گے۔